ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکہ کا میزائلوں کا سٹاک ختم ہونے والا ہے اور ایران کے میزائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کا اپنا پینٹاگون کہہ رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے اس وقت واشنگٹن میں اور وائٹ ہاؤس میں اور پینٹاگون میں؟ اس وقت آپ سمجھیے ہنگامی صورتحال ہے، اور وہاں پہ اس وقت پریشانی ہے، افراتفری ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو امریکی معیشت ہے وہ بیٹھ رہی ہے، اور وہ کیسے بیٹھ رہی ہے؟ وہ کسانوں کے ساتھ اور چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ اس سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو میں آپ کو پہلے وہی بات بتاتا ہوں جس کی طرف میں نے پہلے شروع کیا تھا۔ دیکھیں، امریکہ کا جو سب سے لیتھل میزائل ہے نا، ٹاما ہاک، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بہت پہلے، یہ وہی ٹاما ہاک میزائل ہیں۔ یہ امریکہ کا غرور ہے، یاد رکھیے۔ یہ امریکہ اس پہ بڑا اتراتا ہے کہ میرے پاس اتنے لیتھل میزائل ہیں کہ یہ اتنی ایکوریسی سے حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ جہاں میں نے تباہی کرنی ہے وہیں پہ یہ گرے گا اور اتنی تباہی کرے گا کہ کچھ بچے گا نہیں، یہ کہتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ میزائل جو ہیں یہ 1992 میں پہلی دفعہ پاکستانی اس سے واقف ہوئے تھے، اس کے نام سے، جب امریکہ نے بحیرہ عرب سے ان میزائلوں کو داغا تھا اور انہوں نے جا کے افغانستان پہ یہ گرے تھے، جا کے پاکستان کے اوپر سے گزرے تھے۔ یہ اس وقت سے ہمیں ان میزائلوں کا نام یاد ہے۔ یہ میزائل جو ہیں یہ اپنی طرز کے نو ڈاؤٹ یہ بڑے مختلف میزائل ہیں، یہ بڑے تباہ کن میزائل ہیں۔ یہ پھر یہ کہ یہ میزائل وہ ہیں جو راڈار میں نہیں آتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میزائل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پھر دور مار ہیں، اور تباہی تو ان پہ ختم ہے۔ ویسے ہی امریکہ تو نام ہی تباہی کا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے۔ اب یہ میزائل جو ہیں یہ لے کے آیا وہ ایران میں۔ پینٹاگون نے اب رپورٹ یہ دیا ہے کہ جناب اس کا آدھا سٹاک ہمارا ختم ہو چکا، یعنی کہ جتنا سٹاک تھا امریکہ کا۔ بائی دا وے، یہ میزائل جو ہیں وہ سال میں امریکہ کی جو کیپیسٹی ہے نا ان میزائلوں کو بنانے کی، وہ 200 سے 250 ہے۔ اگر یہ بنانا شروع کرے بڑی تیزی سے ان فیکٹریوں کو چلا کے، 200 سے 250 ہے یہ میزائل بنتے ہیں۔ بڑا مہنگا میزائل ہے یہ، کوئی $20 لاکھ کا ایک میزائل ہے، اتنا مہنگا میزائل ہے۔ اب جو انہوں نے سٹاک بنایا ہوا تھا اس میں سے آدھا جو سٹاک ہے وہ تو ویسے ہی بہت پرانے ہیں۔ جو نئے انہوں نے بنائے تھے اس میں بھی کچھ جو ہیں وہ کسی اور پروسیس میں ہیں، یعنی کہ وہ تیار نہیں ہیں چلنے کے لیے، اور جتنے موجود تھے ان میں سے 900 چلا چکے ہیں یہ۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ 2,500 موجود تھے۔ یہ ان کا سٹاک ختم ہونے والا ہے۔ دوسری طرف پینٹاگون نے یہ تو خبر دی، یہ تو اپنی جگہ پہ خبر تھی ٹرمپ کے لیے اور حکومت کے لیے اور امریکی حکام کے لیے، لیکن جب انہوں نے اگلی بات بتائی تو ان کے لیے وہ واقعی وہ میزائل بن کے ان پہ گری۔ وہ یہ تھی کہ ہم اب تک اتنی جنگ کرنے کے باوجود ایران کے صرف 30% میزائل جو ہیں وہ ختم کر سکیں، 70% میزائل ابھی اس کے پاس موجود ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ بائی دا وے، جیسے یہ جنگ چلی ہے نا تو امریکیوں کو اور اسرائیلیوں کو تب ہی پتا چلا ہے کہ یہ ان کے پاس یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، اوہو یہ بھی ہے۔ یعنی کہ ایران نے جب ایک میزائل فائر کیا اور اس میزائل سے 20 سے 24 کلسٹر بم ایٹ اے ٹائم گرے، یعنی کہ میزائل کہنے کو ایک میزائل پہنچا اوپر، اور جب وہ پھٹا تو اس میں سے 20 سے 24، کسی میں 20 میں کسی میں 24 بم جو ہیں وہ کلسٹر بم جنہیں کہتے ہیں وہ گرے، اور انہوں نے ایک 8 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ان کے پاس ہے۔ اور جو خرمشار 4 اور جو خیبر شکن اور پتہ نہیں کیا کیا جو میزائل ہیں ان کے پاس، ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ان میں ہائپرسونک، سپر ہائپرسونک میزائل ہیں، وہ کیا کیا کر گزریں گے، وہ کب یہ چلائیں گے اور کہاں ماریں گے۔ ایران اپنی کیپیسٹی بتا چکا ہے۔ یہ اس جنگ سے پہلے کی بات ہے کہ ایران نے رشیا کے ذریعے آرکٹک، کتنا دور ہے وہ یہاں سے سمندر، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ امریکہ کے بالکل برابر میں ہے، روس اور امریکہ کے درمیان میں آرکٹک سی ہے، وہاں پہ انہوں نے میزائل فائر کیا ہوا ہے ایران نے۔ یہ ایران کی یہ صلاحیت موجود ہے،
اور آج ماہرین یہ صلاحیت یاد کروا رہے ہیں جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اتنے اہم مسائل وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں کہاں پہ ہیں اور کتنے اور رہ گئے ہیں اور کتنے وہ چلائیں گے اور کہاں کہاں چلائیں گے. تو اس خبر کے ساتھ اس وقت وہاں پہ ایک ہنگامی صورتحال ہے, ایک افراتفری ہے, ایک پریشانی ہے کہ ہم اب کیا کریں. بہت سا نقصان ویسے ہی ہو چکا ہے, وہ میں آپ کو گنواتا رہتا ہوں, میں تو صرف یہ میزائلوں کی آج بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جو امریکی یہ ساری جنگ جو ہے اس کے نتیجے میں سب سے بڑا ویسے نقصان میں آپ کو بتاؤں امریکہ کو ہی ہوا ہے. اسرائیل تو اتنا سا ہے اور اس کی پیچھے پوری دنیا کا یہودی ہے, وہ پھر اس کو پیسہ دیں گے, پھر اس کو ریوائیو کر لیں گے. امریکہ کی معیشت بیٹھ چکی ہے. خبر آج کی یہ ہے کہ امریکی کسانوں کو اب یہ قرضے دینے پہ آ گئے ہیں. کیوں کہ امریکی کسان جو ہیں ان کو یوریا نہیں پہنچ رہا, ان کے لیے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے, وہ اپنی فصلیں اب اس طرح سے اگا نہیں پائیں گے جس طرح وہ پہلے اگاتے ہیں. ان کی جو کاسٹ ہے, ان کی جو لاگت ہے وہ بڑھ جائے گی, اس لیے ان کو قرضے, اور چھوٹے کاروبار بیٹھ گئے, ختم ہو گئے. کیوں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت, مہنگائی اتنی اوپر گئی ہے کہ چھوٹے کاروبار کرنے والا تو کاروبار کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. یہ امریکہ میں بھی وہی حال ہے جو پاکستان میں ہے, یہ سمجھیے اسی طرح ہی ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں وہ امریکہ, ہم پاکستان ہے, وہاں پہ پر کیپٹا انکم زیادہ ہے, وہ ڈالر میں کماتے ہیں, ہم روپوں میں کماتے ہیں. تو حالات کیپٹل ورلڈ میں ایک جیسی ہے. تو وہاں پہ ان کو بھی اب وہ پیسے دینے کا اعلان کیا ہے, ویسے دیے نہیں ہیں ابھی, دونوں طرف اعلان کیا ہے, اس لیے کہ اس کو اپنی ناؤ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اپنی سیاسی کشتی جو ہے جس میں سوار تھا وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے اب وہ قرضوں کا اعلان کر رہا ہے, وہ ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اب وہ ایران کی جنگ جو ہے اس کے الفاظ بھی سننا نہیں چاہتا. اگر اس کے ساتھ کوئی, وہ وائٹ ہاؤس والے کہتے ہیں کہ ایران کی جنگ کی کوئی ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کے دوسری بحث شروع کر دیتا ہے. تو یہ صورتحال میں نے آپ کو آگاہ کیا. مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں.